پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی جی. ٹھیک ہے. کون سی ایسی چیز ہے جس کو کیے بغیر آپ کا دن نامکمل رہتا ہے فریال؟ ریڈیو سننے بغیر میرا دن. ریڈیو سننے کے بعد کیا؟ ریڈیو سننے میرا دن مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب تک آپ ریڈیو نہ سنیں آپ کا دل مکمل نہیں ہوتا. ہاں, اور اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں تب بھی میرا دن مکمل نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. تو یعنی دن میں 24 گھنٹے آپ ریڈیو سنتی ہیں. That's what you do. بس میرا بس گڈ. دیٹ از ویری گڈ. وہاں پر کوئی لینے نہیں لے کے جانے نہیں دیتا. اچھا, یہ اس کی وجہ کیا ہے فریال؟ 24 گھنٹے ریڈیو سننے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے بھی پریزنٹر بننا ہے نا, اس لیے. کیا بننا ہے؟ پریزنٹر. اچھا واہ, یعنی یہ آپ کا ایم ہے؟ بہت. زندگی کا بس یہ ہے کہ میں پریزنٹر بنوں, لوگ پہ کام کروں. اچھا مجھے بتاؤ فریال, دن گھر میں سب سے زیادہ کلوز کون ہے آپ کے؟ اما ابا؟ ماما. ماما. اما کو صبح سویرے آپ نہ دیکھیں تو آپ کا دن گزر جاتا ہے؟ نہیں, ظاہر سی بات ہے, جب میں جاگتی تو وہی آ کے مجھے وہ سوئی ہوتی اور چکاتی وہی ہے. ٹھیک ہے. آ کے نا. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا, اما خالہ تایا تائی کے گھر گئی ہو کہیں رات گزارنے کے لیے, صبح سویرے اما نہ ہو, تو ڈونٹ یو فیل سم تھنگ مسنگ ان دی ارلی مارننگ؟ ہاں, یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے. بہت مس کرتی ہوں ماما کو. اگر میں کہیں جاؤں اور ماما نہ ہوں تو ظاہر سی بات ہے, ماں جہاں پہ نہ ہو وہاں پہ کوئی رونق نہیں ہوتی. ہاں تو پھر ریڈیو تو یعنی پھر ماں ریڈیو سے زیادہ اہم ہو گئی نا. دیکھیے ماں تو میرے ساتھ, ریڈیو تو پھر ایسی بات ہے, وہ تو میرا ایم ہے نا. تو اسی سے میں سیکھوں گی اور اسی طرح میں بات کروں گی. میں تو سیکھنے کے لیے سنتی ہوں نا. کیا بات ہے آپ کی فریال, بہت اعلیٰ. یعنی اما تو پھر بھی گھر کی ہے, ریڈیو تو گھر کا نہیں ہے نا. اما تو جب چاہے مرضی دیکھ لیا. اما کی کوئی ٹینشن نہیں, اما اپنی گھر کی بنی ہوئی ہے, جب مرضی دیکھ لیا, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے اما تو ساتھ ہی ہوتی ہے نا. ہاں تو ریڈیو کیا صومالیہ میں پڑا ہوتا ہے, وہ بھی ساتھ ہی ہوتا ہے. ریڈیو بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں. اما دیکھیے جی, اما میرے ساتھ ہوتی ہیں تبھی میں کال کرتی ہوں, تبھی میں سنتی ہوں نا. اما کو ساتھ لے کے چلتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, چلو ڈن ہو گیا. یعنی آپ ریڈیو کی فین ہیں, آپ ایکچولی ریڈیو سنتی ہیں اور آپ سب سے بڑی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, گڈ ہو گیا, ویری گڈ. آل دا بیسٹ ود یور کریئر. تھینک یو. یو ویلکم. یو ویلکم. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بہت سارے ایسے ایم ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی خواہشیں ہوتی ہیں جو کہ شاید مجھے اور آپ کو بڑی چھوٹی لگیں, لیکن جس بندے کی خواہش ہوتی ہے اس کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ایکچولی اس کی زندگی کا دار و مدار اسی خواہش پر ہوتا ہے. اب یہ فریال ہیں, ان کا شی وانٹس ٹو بی ریڈیو پریزنٹر, اور ریڈیو پریزنٹر بننے کے لیے لو جی سارا دن یہ ریڈیو سنتی ہیں, کیونکہ اس کے بغیر ان کا دن گزرتا نہیں ہے, نامکمل سے دن رہتا ہے. یہ مجھے اور آپ کو آکورڈ لگ سکتا ہے, لیکن یہ آکورڈ ہے نہیں, کیونکہ دیکھیں کسی بھی چیز کو اگر آپ نے اپنے زاویے سے دیکھنا ہے تو پھر فائدہ کیا. جو رنگ مجھے نظر آ رہے ہیں شاید وہ آپ کو رنگ نظر نہ آئے, آپ کے لیے بلیک اینڈ وائٹ ہو. جو خوبصورتی مجھے نظر آ رہی ہے وہ آپ کو نظر نہ آئے, وہ آپ کے لیے بے رنگ ہو, بدصورت ہو, لیکن میرے لیے خوبصورت ہو سکتی ہے, کیونکہ میری نظر میں آپ کی نظر میں اس نے فرق رکھا ہے. تو جب اس نے فرق رکھا ہے تو پھر آپ کون اور میں کون کسی کی پسند ناپسند پر انگلی اٹھانے والے. ہر ایک بندے کا اپنا ایک طریقہ ہے, ایک طور طریقہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز پسند کرتے ہیں جو کہ عام طور پہ لوگوں کو پسند نہیں کی جا سکتی, تو دیٹس the way it is. بیکاز دیکھیں زندگی میں بہت سارے لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ 4 دن کی اگر زندگی ہے, جو کہ بچپن سے محاورہ سنتے آ رہے ہیں, اس میں 2 دن آپ کے لوڈ شیڈنگ میں گزر جانے, 1 دن جو آپ کا CNG میں گزر جانا ہے, پیچھے 1 دن رہ جاتا ہے. اس 1 دن میں آپ نے حصے کرنے رشتہ داروں کے لیے, والدین کے لیے, فیملی کے لیے, نوکری کے لیے, پڑھائی کے لیے, کچھ اپنی صحت بیماری کے لیے, کچھ اپنی فیملی کے لیے, شادی شدہ بچے کے لیے. اس کے بعد کی جا کے چھوٹی سی زندگی اپنے لیے بچتی ہے بندے کی. یعنی اگر وہ ساری کیلکولیشن اگر آپ کر لیں نا آئنسٹائن کی طرح, یو ایکچولی اینڈ اپ گیٹنگ ایٹ لیسٹ 5 to 6 years آف یور انٹائر لائف, جو کہ صرف آپ کے لیے ہوتے ہیں. اور اس 5-6 سالہ زندگی میں اس میں بھی لوگوں کے تانے ہوتے ہیں. ہم بہت سارے کام اس لیے بھی نہیں کر پاتے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. ہم بہت سارے کام اپنی خواہشیں اس لیے پوری نہیں کر پاتے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا, محلے والے کیا کہیں گے, گاؤں والے کیا کہیں گے, شہر والے کیا کہیں گے. اور بہت ساری ایسی خواہشیں دل میں کہیں ٹوٹ کر رہ جاتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بہت بڑے فلاسفرز کہتے ہیں, اور میں چونکہ وہ کتابیں پڑھتا آیا ہوں اس لیے میرے ذہن میں بھی یہی چیزیں جو ہیں وہ بھر گئی ہیں. لیکن دیٹس اے فیکٹ, بیکاز بہت ساری چیزیں آپ معاشرے کے پریشر کی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں. اب وہ اس میں برائی اور اچھائی کی بات میں نہیں کر رہا, بیکاز جو سوشلی ایکسیپٹڈ ہے وہ تو ہیں, لیکن بہت سارے سوشلی ایکسیپٹڈ بھی لوگوں کے لیے ایب ہوتے ہیں جس میں زندگی بڑی گمبھیر ہو جاتی ہے. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کون بات کر رہے ہیں؟
خلیل احمد بات کر رہا ہوں، نواز شاہ۔ خلیل احمد؟ جی نواز شاہ۔ اچھا نجیب احمد کیسے ہیں؟ جی سر خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ شکر اللہ کا۔ میرے بھائی اتنے اداس کیوں ہو آپ، کیا ہوا ہے؟ جی سر میں نے کہا اتنے اداس کیوں ہو آپ، کیا ہوا ہے؟ نہیں سر، اللہ کی رحمت ہے، اداس نہیں ہونا؟ جی پکی بات ہے؟ جی سر۔ یار ابھی تو تمہاری ٹیم جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کو وائٹ واش کر کے آئی ہے نہیں ہیں؟ ہاں ہنسو ذرا، ہنسو کھل گیا سو، کوئی ٹینشن نہیں، بولو۔ نہیں سر۔ اچھا یہ بتاؤ سب سے اچھی چیز کیا لگی میچ کے بارے میں، یہ بتاؤ۔ جی سر میچ کے بارے میں سب سے اچھی چیز کیا لگی تمہیں؟ کرکٹ میچ T20 کرکٹ سے وہی سب سے اچھی ہمیں لگی ہے، محمد حفیظ کی بیٹنگ بہت اچھی لگی ہے، اور عمر گل کی بالنگ بہت اچھی لگی ہے ہم کو۔ کیا بات ہے، یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر تالیاں بجاتے ہو آپ کے؟ نہیں جی بجاتے ہو نا، اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے، ہر پاکستانی بیٹھ کے یہی کر رہا ہوتا ہے۔ بجاتے ہیں، یہ پاکستان کی خوشی ہے سر، اس لیے بجاتے ہیں تالی۔ کیا بات ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کیا کرتے ہو زندگی میں نجیب؟ جی ذمہ دارہ کرتے ہیں سر۔ کیا کرتے ہو؟ ذمہ دارہ۔ ذمہ داری کرتے ہو؟ جی سر۔ آج کل فصلوں پر کیا اگ رہا ہے، کون سی فصل ہے؟ ابھی تو گندم اگ رہا ہے سر۔ گندم ہے، اس کی گندم کی کٹائی بھی شروع ہو گئی یار کہ نہیں؟ ابھی دیر ہے سر۔ ابھی یہ گرمیاں ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہو جائے گا نا؟ جی جی ایک ماہ تقریباً دیر۔ ٹھیک ہے چلو صحیح ہے، بہت اعلیٰ۔ اچھا بتاؤ یار نجیب، آپ کا دن کس چیز کے بغیر نامکمل ہوتا ہے؟ اپنے باپ سے نہ دیکھوں تو میرا دن مکمل نہیں ہوتا۔ واہ کیا بات ہے، یعنی ابھی تک جتنی مجھے کالز آئی ہیں اس میں والدہ کا ذکر تھا، میں سوچ رہا تھا کوئی والد کا ذکر بھی کر لے ہیں۔ جی آپ کے والد آپ کے ساتھ مطلب کام کرتے ہیں کہ نہیں، گھر پہ ہی ہوتے ہیں؟ نہیں کرتے، وہ گھر پہ ہوتے ہیں، جاتے رہتے ہیں؟ جی اچھا ٹھیک ہے، کیا اچھا لگتا ہے اپنے والد کے بارے میں نجیب، کون سی چیز لگتی ہے؟ لوگ ایکچولی پتہ ہے نارملی کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے والد سے ڈرتے ہیں روب کی وجہ سے، آپ کو ان سے پیار ہے، یہ اس کو ذرا ایکسپلین کریں کیوں ہے؟ جی جی سر، میری بات سنیں، ہم 25 سال میری عمر ہے، آج تک میرے ابو نے، میرے والد نے میرے کو ایک چانٹ نہیں ماری، کوئی نہ کوئی ڈانٹا ہے کبھی، نہ کوئی کیا ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں ہمارے۔ کیا بات ہے یار، بہت اعلیٰ، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر والد نے آپ کو غصہ نہیں کیا آج تک، نہیں؟ جی سر۔ اور آپ کی خوش نصیبی بھی ہے، اور وہ بھی بڑے خوش نصیب ہے کہ چانٹ کھائے بغیر آپ بڑے فرمت بردار بیٹے ثابت ہوئے۔ جی نہیں کیونکہ عام طور پہ تو ایک دو لگا دی جائے تو بچہ سیدھا ہو جاتا ہے نا؟ نہیں کوئی بات نہیں ہے، باپ ہے، باپ کا حق بنتا ہے، لیکن آج تک ہم نے نہیں غلطی کی، ہم کو نہیں، انہوں نے ڈانٹا نہیں ہے، مارا بھی نہیں ہے۔ یار اصل میں بات پتہ ہے کیا نجیب، اصل میں آپ خود بڑے اچھے پاکستانی اور بہت بڑے اچھے کاشتکار ہو مجھے لگتا ہے، اس لیے جی سر، ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ یار، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ وی ہیو اے بریک، شارٹ بریک، اینڈ اس بریک کے بعد ویل بی رائٹ، بیکاز چینل نے مشہوریاں پلے کرنی ہے، مشہوریوں سے تنخواہیں بنتی ہیں۔ بریک کے بعد ویل بی رائٹ بیک۔ بہت سارے لوگ، بریک کے بعد خوش آمدید خواتین اور حضرات، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں، بلکہ مانتے ہیں، بلکہ یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ ویسٹ جو ہے، یہ مغرب جو ہے ہم سے بڑا ترقی یافتہ ہو گیا، فلانا اور ڈمکانا ہو گیا، نہیں؟ سیٹلائٹس ہو گئی ہیں اور روڈیں بڑی اچھی ہیں اور پانی کا نظام بڑا اچھا ہے اور فلانا، اور جو بھی میں اس میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، دن کا آغاز جس طریقے سے لوگ پاکستانی کرتے ہیں شاید ہی کوئی اور کم کرتی ہو، نہیں؟ صبح سویرے اٹھ کر پہلے بندہ دیکھتا ہے بھی پانی گرم ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے تو پہلے تو گھر میں جو ہے ونریبل جس پر آپ غصہ اتار، پہلے تو اس کو بندہ لگا دینا، چاہے وہ کوئی بھی ہو جس کا کام ہوتا ہے، نارملی خواتین ہی ہوتی ہے گھر میں، اس پہ بندہ غصہ اتار دے، پھر اس کے بعد صبح سویرے شہنشاہ کی طرح بندہ اپنی مزدوری کے لیے نکلتا ہے، چاہے وہ آفیسز جا رہے ہیں، چاہے اپنے بزنس پر جا رہے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہیں، وہ شہنشاہ کی طرح نکلتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا دن کا کچھ نہیں بننے والا، میں نے جو کرنا ہے میں پچھلے 25 سال سے وہی کرتا آیا ہوں، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ انگریزوں کے پاس سیاپا یہ ہے کہ ان کو ہر ایک روز ایک نئی انوینشن، نیا سٹائل، نیا کانسیپٹ لے کر آنا ہوتا ہے، ان بیچاروں کی راتیں ٹینشن میں گزرتی ہیں، سیریسلی، وہ بجلی نہ ہونے کے باوجود بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں، ہم لوڈ شیڈنگ کے علاوہ ٹینشن میں رہتے ہیں، لیکن وہ بجلی ہوتے ہوئے بھی ٹینشن میں رہتے ہیں، بیکاز وی آر اے نیشن in which at least 20% people are working with all their hearts and energies and all that. 80% people are not working, but they are eating equally in the same amount جو کہ 20% لوگ کام کر رہے ہیں، اور وہ 80% لوگ جو ہیں بڑے خوش قسمت ہیں، بیکاز اسی طرح دفتر جاتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، آپ کیوں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا، واپس آ جاتے ہیں، اور وہ پورا ملک اسی پہ چل رہا ہے۔ ایکچولی وی آر اے ویری لکی نیشن، اگر دیکھا جائے تو اس میں برائی کی بات نہیں ہے، بڑی طاقتور قوموں کی نشانی ہوتی ہے، کام کچھ لوگ کریں، کھائے زیادہ، ٹرسٹ می، گانا پلے کرتے، یہ حقیقت ہے معاشرے کی جو میں بجاتا ہوں، اور گانے کے بعد بھی رائٹ بیک، ڈونٹ گو نو ویئر۔
میں تو دیکھوں گا میں تو دیکھوں گا تم بھی دیکھو گے تم بھی دیکھو گے میں تو دیکھوں گا میں تو دیکھوں گا تم بھی دیکھو گے جب روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان وہ دن پھر آئے گا جب ایسا ہوگا پاکستان میں تو دیکھوں گا میں تو دیکھوں گا تم بھی دیکھو گے تم بھی دیکھو گے جب رنگ برنگے جھنڈے ایک پرچم میں گھل جائیں گے وہ ایک پرچم میں گھل جائیں گے اور ادھر ادھر کو جاتے رستے ایک موڑ پہ مل جائیں گے وہ ایک موڑ پہ مل جائیں گے جب بچے ملک پہ راج کریں اور اسکول میں بیٹھے ہوں سیاستدان ایسا ہوگا پاکستان میں تو دیکھوں گا میں تو دیکھوں گا تم بھی دیکھو گے تم بھی دیکھو گے میں تو دیکھوں گا میں تو دیکھوں گا تم بھی دیکھو گے جب ایسا ہوگا پاکستان. میں بہت دفعہ شو میں کہہ چکا ہوں کہ میوزک از دا بیسٹ فارم ایکچولی ٹو کمیونیکیٹ یور میسج اور آج کل کے دور میں تو کچھ زیادہ ہی ہے بیکاز اف یو وانٹ ٹو کہتے اقبال نے شاعری سے اپنی قوم کو جگایا تھا نہیں اقبال نے وہ جو ریولوشنری فیلنگ تھی وہ اقبال کی شاعری سے آیا تھا. ایکچولی آرٹس از ویری پاورفل اگر آپ اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے انقلابات جو ہیں وہ آرٹس کے ذریعے ہی آئی ہیں. کبھی ایسا آپ نے نہیں سنا کہ موبائل فون جو ہیں وہ انقلاب میں استعمال ہوئے ہوں. ہمیشہ آرٹسٹک ایسپیکٹ ہی استعمال ہوتا ہے. بٹ کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ سمیع اللہ بات کر رہا ہوں دبئی سے. سمیع اللہ بھائی کیسے ہیں آپ دبئی سے؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. آپ سنیں سر؟ بہت اعلیٰ میرے بھائی. کہاں سے تعلق ہے آپ کا پاکستان میں؟ میرا پاکستان ملتان سے. ملتان؟ جی. واہ. اچھا مجھے بتاؤ یہ ملتان میں ہی یہ انور راٹھور آموں کی قسمیں ہوتی ہیں نا؟ ہاں جی انور راٹھور جو ہے نا بہت ہی اعلیٰ قسم ہے آم کی. اعلیٰ تو چھوٹا لفظ ہے یار. کیا قسم ہے وہ آم کی. جی بالکل. چلیں اس دفعہ پھر آپ آ رہے ہیں ملتان کے نہیں چھٹیوں پر؟ میں انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد آؤں گا. چلیں پھر ضرور آئیے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا مجھے بتاؤ سمیع اللہ کون سی ایسی چیز کتنے عرصے دبئی میں رہ رہے ہیں آپ؟ کب سے رہ رہے ہیں؟ میں 6 سال سے دبئی میں ہوں. 6 سال سے دبئی میں.